اس شان سے داخل ہوئے مسلم ابن عقیل، اور جب آگے گئے وہ اس طرح سے کھڑے ہیں عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے کہ محمد بن اشعث نے تلوار کا دستہ زور سے آپ کی گردن پہ مارا کہ سیدھے کیوں کھڑے ہو، جھک کر سلام کرو، امیر کہو، امیر کہہ کے سلام کرو عبیداللہ ابن زیاد کو۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے یہ سنا تو کہا کہ امیری حسین و نعم الامیر، اس ساری کائنات میں مسلم کا صرف ایک امیر ہے، اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین ابن علی اعجاز امامت سے سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور جب یہ دیکھا ہوگا کہ میرا مسلم اکیلا دشمن کے دربار میں مجھے امیر کہہ رہا ہے، تو کہا ہوگا اے مسلم میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، تو نے مجھے دشمن کے دربار میں امیر کہا ہے، اب قیامت تک دنیا مجھے غریب کہے گی لیکن تجھے امیر کہا ہے کہ سلام کرے۔ یہ مسلم ابن عقیل ہے۔ باقی گفتگو میں اب وقت نہیں کہ عرض کروں، آپ کو رسیوں میں جکڑے ہوئے سیڑھیوں سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ بہت مشابہتیں ہیں امام حسین کے ساتھ، 7 سے 8 مشابہتیں میں کبھی کسی اور مقام پر عرض کروں گا۔ آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے سیڑھیوں سے، اور اوپر پہنچ کر اشعث بن قیس کندی کا بیٹا اور باقی سپاہی ساتھ ہیں، اور اب آپ کو دارالامارہ کی چھت سے دھکا دینے کے لیے اوپر لے کر گئے۔ یہ ادھر کیفیت ہے اور ادھر حسین کی حالت کیا ہے؟ قافلے سے پیچھے رہ گئے، پاؤں رکاب سے نکل آئے، اب ماما سر سے کھل کے گلے میں زار زار رو رہے ہیں، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ اور ثانی زہرا کی نگاہ پڑی اپنے بھائی امام حسین کے چہرے پر، تڑپ گئی، کہا ابو الفضل عباس دیکھو بھیا حسین کی کیا حالت ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے دیکھا، گھبرا کر آگے بڑھے، کہا آقا کیا ہوا؟ امام حسین گریہ کر رہے تھے، آواز اتنی رند گئی کہ بتایا نہیں گیا، بس یہ 2 انگلیاں آپ کے سامنے کھول دی۔ اور جناب ابو الفضل عباس دیکھ رہے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو رسیوں میں جکڑ کے لے کے جایا جا رہا ہے دارالامارہ کی چھت پہ۔ ایک مرتبہ مضطرب ہو کے کہتے ہیں آقا اگر ممکن ہو تو مجھے کسی طرح کوفہ بھیج دیجئے۔ پوچھا عباس کیا کرو گے؟ کہا جب اتنی بلندی سے لڑوں گا نہیں، صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اتنی بلندی سے مسلم ابن عقیل کو زمین پر پھینکا جائے گا تو کوئی ان کو استقبال کرے۔ امام نے فرمایا عباس میرا مسلم لاوارث نہیں ہے، دیکھو صحن میں میری ماں فاطمہ زہرا انتظار کر رہی ہیں۔ بس میرے عزیزوں، کچھ ہستیاں ہیں جن کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ایک خود امام حسین کی لاش مبارک 9 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح جناب قاسم ابن حسن کی لاش، اسی طرح سے قیس ابن مسار سیداوی، اور اسی طرح سے جناب مسلم ابن عقیل جب آپ کو اس بلندی سے پھینکا گیا آپ کی کوئی ہڈی اور جوڑ سلامت نہیں رہا۔ اور اس کے بعد بس وقت ختم ہوا، میں 2 جملے اور عرض کروں۔ امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بیٹی عاتقہ جو ہم سن تھی، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، تفصیل سے بیان کرتا لیکن وقت ختم ہوا، بلایا، کہا مسلم کی بیٹی کو لے کے آئے۔ جب لایا گیا تو گود میں بٹھا لیا، اس سر پہ ہاتھ پھرنے لگے، نوازش کرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ خاندان اہل بیت کی بچی ہیں، ایک مرتبہ تڑپ کی پوچھتی ہیں کہ حضرت آپ تو میرے ساتھ ایسے نوازش کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ کی جاتی۔ کہاں بیٹی، آج سے میں حسین آپ کا بابا ہوں اور فاطمہ اور سکینہ وہ آپ کی بہنیں ہیں۔ اور اس کے بعد ثانیہ زہرا سے فرمایا کہ جو میں نے مدینہ سے بندے رکھوائے تھے، بالیاں رکھوائی تھی، ذرا لے آئیے۔ بالیاں لائی گئیں، اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کی چھوٹی بیٹی عاتقہ کے کانوں میں پہنائی۔ بس اور کچھ نہیں عرض کروں گا، جناب سکینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اور دیکھا جب کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس سے کیسے پیار کیا جاتا ہے، کیسے نوازش کی جاتی ہے، کیسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ لیکن روز عاشور جب جناب سکینہ یتیم ہوئی ہیں تو پھر کسی نے نوازش نہیں کی، کسی نے بالیاں نہیں پہنائی، بلکہ جو بالیاں آپ کے بابا نے پہنائی تھی انہیں اتارا نہیں گیا، چھین لیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق سفیر حسین ابن علی مسلم ابن عقیل علیہ آلاف تحیت و ثنا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے آباء و اجداد گزشتگان
اور ہمارے عزیز بہن بھائی، ہمارے دوست، پروردگار سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہم سب کو قرآن مجید کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے اور معاشرے میں قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اور ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین، مومنات، شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے مرحومین علی جعفری بھائی کی مرحومین سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔